بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز سورہ یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بےحد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. سورت کا نام سورہ یاسین، اور بھی متعدد نام حدیث پاک کے اندر دیا ہے. ایک نام تو اس کا یہی سورہ یاسین ہے. یہ سورت نبی علیہ السلام پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کے ناموں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نام تو یہی اس کا یاسین ہے اور یہ مشہور نام ہے، اور اس کے آغاز سے یہ نام لیا گیا ہے. اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام معمہ ہے. معمہ کہتے ہیں عام کر دینے والی، کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے پڑھنے سے آخرت اور دنیا کی نعمتیں کثیر ہو جاتی ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے. اس سورت کا ایک نام سورہ عظیمہ ہے. عظیمہ نہایت عظمت والی. اور اس سورت کے ناموں میں ایک نام سورہ دافیہ ہے اور ایک نام مدافیہ ہے. دافیہ کہتے ہیں مصیبتوں اور آفات کو دور کرنے والی، اور مدافیہ کے معنی بھی یہی ہیں، لیکن اس میں شدت پہ جاتی ہے کہ پوری قوت سے مصیبتوں کو دور کرنے والی. تو یہ نام احادیث کے اندر مختلف مقامات پر اس کے آئے ہیں، جس سے اس صورت کی عظمت اور اس کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے. اور اس صورت کے ناموں میں ایک نام قاضیہ ہے، قاف الف صاد، یہ حاجات کو پورا کرنے والی. کہ صورت کو اگر پڑھا جائے کسی حاجت میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی دور فرماتے ہیں اور حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں. جیسا کہ یہ بات گزارش کی گئی کہ یہ صورت نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے اس کے جو فضائل بیان فرمائے، ان فضائل میں سے بعض فضائل یہ ہیں. فرمایا کہ یہ صورت قرآن مجید کا دل ہے، کہ جس طریقے سے انسان کا وجود منحصر ہے اس کے دل پر، اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ یاسین کی حیثیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا، اور بنیادی موضوع اس کے چار ہیں: قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، توحید اور آخرت. فرمایا کہ یہ چار بنیادی موضوعات ہیں، اور اسی پہ انسان کی بقا کا، انسان کی نجات کا انحصار ہے. تو اس صورت میں یہ چاروں باتیں واضح انداز میں بیان فرمائی گئی. فرمایا کہ یہ صورت جو پورے قرآن مجید کا دل ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے اس کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ اگر صبح کو پڑھا جائے تو شام تک اطمینان کی کیفیت رہے گی، اگر شام کو پڑھا جائے تو صبح تک اطمینان کی کیفیت رہے گی، اور اس بات میں بھی کہ اس سے ایمان کی حفاظت بھی رہے گی. نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو. اب مرنے والوں سے مراد حضرات محدثین نے دو لیے ہیں. ایک یہ کہ جس کی موت واقع ہو رہی ہے، کہ مرنے کا وقت ہو جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے. سورہ یاسین پڑھنے سے فائدہ جو ہوگا وہ یہ کہ اگر وقت آ گیا ہے تو موت آسانی کے ساتھ ہو سکے، اگر وقت نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے صحت عطا فرما دیں گے. میں نے یہ واقعہ اس سے پہلے بھی گزارش کیا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جس سے جان چھڑانی ہو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں گے تاکہ جلدی یہاں سے جائے.
تو اس لیے کچھ احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تکلیف کی حالت میں تھے جب قریب تھا وقت، تو ہم نے آپس میں بہن بھائیوں نے مشورہ کیا کہ بجائے اس کے کہ مریض کو احساس ہو کہ مجھ پہ سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے تو اس کو احساس نہ ہونے دیا جائے۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ میں والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں اور باقی جو ہیں بہن بھائی وہ قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتے رہے۔ تو میں نے گفتگو کا آغاز کیا تو والد صاحب محترم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ سارے خاموش کیوں بیٹھے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سورہ یاسین پڑھیں۔ پھر خود فرمایا کہ شاید تم سمجھتے ہو کہ سورہ یاسین پڑھنے سے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر وقت آ گیا ہے تو منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر وقت نہیں آیا تو اللہ کی عطا فرمائے گا، پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ تو لہذا سورہ یاسین کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے مرنے والوں پر اس کو پڑھیں، یعنی جس کا موت کا وقت قریب نظر آ رہا ہے اور ویسے بھی کوئی بیماری ہو تکلیف ہو تو بھی اس کو پڑھا جائے۔ اور دوسرا اشارہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے سورہ یاسین پڑھیں کہ ان کے لیے بھی یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے جو صحیح العقیدہ ہوں گے لیکن بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، جہنم کی صف جانے والوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ کہ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری عطا فرمائیں گے تمہاری بخشش ہو گئی، تم جنت میں جاؤ۔ کہ جنت میں جانے والا ایک مثال بیان فرمائی ہے، ایسے تو بہت سے واقعات ہوں گے۔ جنت میں جانے والا ایک آدمی یعنی جس کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی، حکم دے دیا گیا، وہ چلے گا تو یہ جو جہنم کی صفیں ہیں ان کو دیکھتا ہوا جا رہا ہوگا۔ جہنم کے صفوں میں کھڑے ہوئے ایک آدمی کے قریب آ کے رکے گا، کہے گا کہ اے اللہ کہ اس آدمی کو میں نے جنت میں اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ تو اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتے گا، پھر جہنم سے نکلے گا، جنت میں جائے گا۔ اب قیامت کے دن کا ضابطہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں جہنم کا حکم ہو چکا وہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن جس کے بارے میں جنت کا حکم ہو جائے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اب جب اس کو یہ بات معلوم ہے کہ میرے بارے میں جنت کا حکم ہو چکا ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، تو اس میں ایک نخرہ پیدا ہو، کہے گا کہ اللہ اگر یہ جنت میں نہیں جا سکتا تو میں بھی نہیں جاتا۔ تو اللہ فرمائیں گے تو اسے کیوں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ یہ وہ ہے کہ یہ قبرستان آیا، اس نے سورہ یاسین پڑھی، میں اس کو جانتا نہیں تھا، یہ مجھے نہیں جان سکتا، سورہ یاسین پڑھی اور اس میں اس نے یہ کہا کہ اللہ کہ اس قبرستان کے جتنے ایمان والے ہیں سب کو اس کا اجر عطا فرما، اس کے پڑھنے کی وجہ سے میرے درجات میں بلندی ہوئی، تو میں اپنے محسن کو چھوڑ کے جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو بھی جا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا۔ تو پڑھنے میں فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایصال ثواب ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہاں قریب ہی ایک بزرگ کا، ہماری برادری کے بزرگ کا انتقال ہوا۔ ان کے ایک بیٹے جو حنفیت سے نکل کر غیر مقلدیت میں داخل ہو گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے والد کے لیے آپ کچھ پڑھا کریں۔ تو اس نے جواب میں عجیب جملہ کہا، اور یہ جملہ عام ہے کہ مردہ بیل بھی گھاس کھاتے ہیں، یہ مرنے والے کو کسی کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ایسے مذاق میں ان سے کہا، میں نے کہا تو ہم تو آپ کے ابا جی کا بڑا احترام کرتے رہے اور حاجی صاحب کہتے ان کو پکارتے رہے، یہ تو آج معلوم ہوا کہ وہ تو بیل تھے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا۔ تو میں نے کہا عقیدے کی تبدیلی کے ساتھ ادب اور احترام کا چھوڑ دینا یہ تو مناسب نہیں۔ اور دوسری بات میں نے گزارش کی صالح صاحب کے حوالے سے، میں نے کہا ایک عقلی بات عرض کرتا ہوں، یہ بات تو آپ مانتے ہیں قرآن مجید پڑھنے سے فائدہ ہے، اجر ملتا ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ میں نے کہا آپ اس کو پڑھ لیں، والد کے لیے پڑھتے رہا کریں اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس کا میرے والد کو عطا فرما۔ اگر آپ کے والد کو مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر والد کو نہ ملا تو یہ پڑھنا ضائع تو نہیں ہوگا، قیامت میں تمہیں مل جائے گا۔ تو لہٰذا اس کے پڑھنے میں نقصان کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے، نقصان کا کوئی احتمال نہیں۔ لیکن قرآن مجید کے پڑھنے اور ایصال ثواب کے بارے میں وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے جو نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ اپنے طور پر جو طریقے اختیار کیے جائیں گے ان طریقوں میں قبولیت نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس بات کی خبر دی، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے کام کی بات تم سے نہیں چھپائی۔
تو نبی علیہ السلام آخرت ہی کی فکر پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام نے بنیادی طور پر وہ کام سکھلائے، وہ باتیں بتلائیں جو آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے مرنے والے کے بارے میں جو طریقہ کار سکھلا دیا، وہی طریقہ کار مغفرت کے لحاظ سے مناسب ہے۔ اپنی طرف سے جو چیزیں ہم اختیار کریں گے، مثال کے طور پر کہ ہم نے تدفین کے بعد قبر پہ اذان دی، اگر اس اذان کا مرنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اس عمل کا حکم دیتے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کو اختیار فرماتے۔ کیا اذان اس دور میں موجود نہیں تھی؟ یقیناً تھی۔ کیا اس دور میں وفات نہیں ہوتی تھی؟ یقیناً ہوتی تھی۔ کیا نبی علیہ السلام کسی کی تدفین میں شریک نہیں ہوئے؟ یقیناً ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تدفین نہیں فرمائی؟ یقیناً فرمائی۔ تو پھر کیا یہ عمل اختیار کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا اس جگہ پہ فائدہ نہیں۔ اگر فائدہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کی تعلیم دیتے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس عمل کو نہ چھوڑتے۔ اب جن لوگوں نے اذان کا سلسلہ شروع کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم نے یہ قیاس کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قیاس کہاں ہوگا؟ قیاس وہاں ہوگا جہاں واضح حکم موجود نہ ہو، جہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے تو وہاں قیاس اور اجتہاد کیا جائے گا۔ ہاں، اگر تدفین پہلے نہیں ہوتی تھی، بعد میں ہوئی تو نیا مسئلہ ہو گیا، یہاں اجتہاد کیا جائے گا۔ اور اگر تدفین پہلے ہوتی تھی تو پھر اگر اذان اس ماحول میں موجود نہیں تھی تو اذان بعد میں نازل ہوئی تو اجتہاد کیا جا سکتا ہے، لیکن اذان بھی موجود تھی اور تدفین بھی ہوتی تھی، تو اس لیے نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، تو یہاں اجتہاد نہیں کیا جا سکتا، اجتہاد کی گنجائش نہیں۔ تو اجتہاد کی شرط یہ ہے کہ نیا مسئلہ پیدا ہو اور اس کے بارے میں کوئی حکم موجود نہ ہو، تو وہاں اجتہاد کرے گا، کون کرے گا؟ مجتہد کرے گا۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ ہم نے یہ اجتہاد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق جہاں اذان ہو وہاں شیطان بھاگتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو ہم اس لیے شیطان کو بھگاتے ہیں تاکہ یہ میت آسانی کے ساتھ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے سکے، شیطان کا اس پہ اثر نہ پڑے۔ تو اس بارے میں دو باتیں قابل غور۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شیطان کا اثر اس وقت تک ہے جب تک کہ سانس باقی ہے، جب روح نکل گئی اب شیطان کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ شیطان عالم دنیا میں ہے، اس کے اثرات بھی عالم دنیا میں ہیں۔ جیسے ہی کوئی عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا تو شیطان کی رسائی عالم برزخ میں نہیں۔ اب یہ جو منکر نکیر کے سوالات ہیں یہ عالم برزخ میں ہیں، تو شیطان ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ شیطان تو وہاں سے بھاگے گا، تو جب بھاگے گا کہ اذان سے اگر شیطان کا بھگانا ہے اور جو میت ہے جو مرنے والا ہے اس کو اثرات سے بچانا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا اس کو کیوں نہیں اختیار کیا جائے؟ نبی علیہ السلام نے تدفین کے بعد قبر پر کافی دیر تک رکنے کا عمل اختیار فرمایا۔ نبی علیہ السلام قبر پر اللہ کا ذکر فرماتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تدفین کے بعد یہاں رکو، استغفروا لاخیکم، اب یہاں کھڑے ہو کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ فرمایا کہ یہ مشکل وقت ہے کہ اس نے سوالوں کے جوابات دینے ہیں، اور تمہارا یہ کھڑا ہونا اور اللہ کا ذکر کرنا یہ اس کو فائدہ پہنچائے گا، جس کا مفہوم اور مقصود حضرت کے ارشاد گرامی کا یہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا یقیناً وہی طریقہ صحیح ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم کیونکہ قبر پہ رک نہیں سکتے، اذان دے کے ہم نے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پھر منہ چھڑائی کا اہتمام ہے۔ تو اب منہ چھڑائی کا اہتمام ہے، اگر وہاں نہ پہنچے پھر یہ ہے کہ 4-5 گھنٹے ہو گئے اس میت کی وجہ سے ہم مصروف تھے، نہ کھایا نہ پیا، آخر ضروریات بھی تو پوری کرنی ہے کھانے پینے کی، اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی تو کھلانا پلانا ہے، تو اس لیے ہم وہاں سے واپس پہنچتے ہیں۔ یہ وقت انتہائی قیمتی وقت ہے جس کو ہم عام طور پہ ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے متعلقین سے یہ بات فرمائی کہ حضرت نے فرمایا کہ جب میری تدفین تم کر کے فارغ ہو جانا تو پھر وہاں سے چلے نہ آنا، وہاں اتنی دیر تک رک کر اللہ کا ذکر کرنا کہ جتنی دیر میں اونٹ قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے،
تو اہل عرب یہ کام تقریباً ہمارے لحاظ سے 1 گھنٹے میں کرتے تھے. تو اس کے معنی ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ تو رکنا یہ تو چاہیے. یہ تو صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے. جہاں تک ایصال ثواب کے مربع طریقوں کا تعلق ہے تو اس بار میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو چیز میرے پڑھنے سے میرا عزیز اس کا انتقال ہو گیا تو جو جذبے سے میں پڑھوں گا اس جذبے سے دوسرے نہیں پڑھ سکتے. اور اس کے اندر دوسری بات بھی قابل غور ہے کہ میں نے یہ واقعی سے پہلے بھی مظاہرہ کیا کہ والد صاحب محترم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو نماز جنازے کے بعد میں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس وقت قبر پہ رکیں گے. تو جو لوگ تعزیت کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں تو کل تشریف لائیں, کل صبح تشریف لائیں. اس کو برادری کے لوگوں نے بڑا محسوس کیا کہ ہم تعزیت کے لیے آنا چاہتے تھے, انہوں نے ہمیں روک دیا. بعد میں بعض لوگوں نے شکوہ کیا, میں نے کہا میں نے نہیں روکا. ہاں میں نے اس بات کا سبب بھی بیان کیا کہ ہم قبر پہ رکیں گے تو اگر آپ کو ایسی محبت تھی, تعزیت تھی اور مغفرت کی دعا میں آپ شریک ہونا چاہتے تھے تو آپ قبر پہ تشریف لاتے اور وہاں آپ بیٹھتے. وہاں بیٹھنا تو آپ نے گوارا نہیں فرمایا اس لیے کہ قبرستان میں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں مردے سوال کے یہیں نہ لٹا دیں, تو اس لیے وہاں جانا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 15ویں شعبان کی رات کو جنت البقیع میں جا کے دعائیں فرمائیں. اب 15ویں شعبان کو ہم تو جان نہیں سکتے, ہم نے تو شہروں میں چراغاں کیا ہوا ہے, عید کی ہے, اس لیے کہ اگر اس پہ عمل کر لیں اور رات کو قبرستان میں اکیلے چلے جائیں تو ممکن ہے ہم مردے واپس نہ آنے دیں. تو اس ڈر کی وجہ سے ہم جاتے ہیں. جو راستہ اختیار کریں گے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جو رسالت اسلام کے طریقے سے مختلف ہوگا. تو میرے خان برادری کے بزرگ جو تھے انہوں نے رات کو یہ فرمایا, تیسرا دن دوسرا دن تھا. تو بہرحال ہم تو پہلے دن تو قبر پہ چلے گئے, وہاں بیٹھے تھے, تعزیت کا سلسلہ خیر چلتا رہا. تو دوسرے دن رات کو میری برادری کے بزرگ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اعلان کر دوں کل کے لیے قرآن خوانی کا. تو میں نے کہا چچا جان آپ کس چیز کا اعلان فرمانا چاہتے ہیں, قرآن مجید پڑھنے کے آغاز کا یا قرآن مجید پڑھنے کے اختتام کا؟ فرمانے لگے میں سمجھا نہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ آغاز کا اعلان فرمانا چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ جب سے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے ہم گھر کے تمام افراد اٹھتے بیٹھتے پڑھ ہی رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو ختم کرنے کا اعلان فرمانا چاہتے ہیں, ختم کرنے کا فرمانا چاہتے ہیں, تو پھر میری درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کو بند کرنے کی توفیق ہی نہ دے تاکہ یہ سلسلہ پڑھنے کا جاری رہے. ایصال ثواب کی رسومات کے لحاظ سے کہ میں نے جن افراد کو جمع کیا اور ان کو پڑھنے کی دعوت دی. اب اس پڑھنے میں 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ بعض حضرات جو عام طور پہ گھر میں تلاوت نہیں کرتے وہ آپ دیکھیں گے کہ پارا اٹھائیں گے, بولیں گے پڑھیں گے. کیوں؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کہیں میزبان یہ نہ کہے کہ آ کے بیٹھا ہے اور یہ پڑھتا نہیں. تو یہ پڑھنا مخلوق کے لحاظ میں ہے اور پڑھنا وہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے جو خالق کی رضا کے لیے پڑھا جائے. اور دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ خود احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جہاں ایصال ثواب کا مسئلہ ہو وہاں پر کھانے پینے کا انتظام نہ ہو. کھانے پینے کا انتظام ہو تو پھر پڑھنے کا نہ ہو, اس لیے کہ جو پڑھنے کے بعد کھانا کھائے گا تو یہ پڑھنے کی اجرت ہوگی. جب اجرت سے پڑھنے والے کو ثواب نہیں تو پھر اس کا ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو کیسے پہنچے گا. تو اس لیے یہ رسوم و رواج جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں ان کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے, تعلیم دی ہے, اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو سورہ یاسین پڑھ کے اپنے لیے بھی اپنی حاجات کو پورا کرنے کی دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے, اور اپنے آبا و اجداد کے لیے اور اہل ایمان کے لیے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا مغفرت بھی کریں. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أجد المجاهدين في سبيلك. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم.
اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کیا آپ ایمان کی حقیقت جاننا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ عبادات، معاملات اور معاشرت سے متعلق ضروری مسائل اور طریقہ سیکھنا؟ کیا آپ خاندانی نظام میں اعتدال اور اپنے گھرانے میں مثالی دینداری لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ دور حاضر کے ظاہر اور پوشیدہ فتنوں کی حقیقت جان کر ان سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک مخلص مبلغ دین اور مجاہد اسلام کے حلقہ درس میں شامل ہو جائیں؟ تو آئیے اور سنیے پروفیسر خواجہ ابوالکلام صدیقی صاحب کے دروس قرآن مجید جو آپ کو اس چینل پر دستیاب ہیں۔ پروفیسر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ گورنمنٹ کالج ملتان میں ایسوسیٹ پروفیسر رہے ہیں، لاکھوں چاہنے والوں کی دل کی دھڑکن ہیں۔ آپ علم، تقویٰ، فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہیں۔ میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ روزانہ پروفیسر صاحب کے درس قرآن مجید کو سننے کا اہتمام اس چینل پر کریں اور ایسے تمام فتنہ پرور لوگوں کی بات سننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے، اہل اللہ اور اہل حق سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔